اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی توقیر، اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اسی کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں کہ اس نے اپنی توفیق سے ہمیں نوازا، اور اسی کی ہدایت اور توفیق کے نتیجے میں ہم نے ایک طویل جد و جہد کی، ہم نے لوگوں کے پریشانیاں، مسائل، مشکلات ان کو اجاگر کیا، ہم دکھی لوگوں کی آواز بنے اور ان کی ترجمانی کا فریضہ ہم نے الحمدللہ انجام دیا۔ ایسے وقت میں کہ جب اس شہر کراچی میں دہشت گردی کا راج تھا، یہاں بوری میں بند لاشیں ملا کرتی تھیں اور بدکا خوری عام تھی، دہشت گردی عام تھی، اور بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے روانہ ہو گئی تھیں۔ کراچی کے 70% علاقوں میں بڑی بڑی پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹ انتخابات میں کھڑا نہیں کرتی تھیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے کارکن اس وقت بھی اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلاتے تھے، نفرتوں میں محبتوں کے پیامبر بن گئے، اس کی قیمت ادا کی، خون بہایا گیا، ہمارا شہید کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو مصیبتوں کا شکار کیا گیا، ہمارے گھروں کو جلایا گیا، لیکن الحمدللہ ہمارے کارکنوں کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مفاد کے خاطر کام نہیں کرتے، ہم وہ لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کرتے، ہم وہ لوگ ہیں جو مخلوق کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ مخلوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اس کا کنبہ ہے۔ ہم جب اللہ کے کنبے کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوتا ہے۔ ہم اس لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کے حالات بدلنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ قسم پرسی میں ہوں، جو لوگ ایسے ہوں کہ جن کی کوئی آواز نہ بن سکے، کہیں پر سے انہیں عدل اور انصاف نہ مل سکے، ایسا لگے کہ بس ذلت اور پستی اور غلامی ان کا مقدر ہے، تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، ان کی آواز بنتے ہیں، ان کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اور یہ سب کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کاموں کے نتیجے میں یہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو محروم لوگ ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، ان سب کو ہم اپنی ایک لڑی میں پرو دیں، نفرتیں ختم کر دیں، تعصبات مٹا دیں، لسانیت کا جنازہ نکال دیں، اور مسلکوں کی جنگ سے آگے بڑھا دیں، اور منافرت کے جو مسلکوں کی اور زبانوں کی بنیاد پر پھیلائی جاتی ہے اس کو جو ہے تربوت کر دیں،
اور پھر ہم ایک حق کی بنیاد پر اور سچ کی بنیاد پر اٹھ کر کھڑے ہوں۔ ہم ایک ایسے دین کے داعی ہیں جو لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا، جو زندگی کو مختلف جزیات میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک کل کا نام ہے، وہ نظام عدل کا نام ہے، وہ نظام معیشت کا نام ہے، وہ نظام تجارت کا نام ہے، وہ نظام قانون کا نام ہے، وہ نظام معاشرت کا نام ہے، وہ اخلاقیات کا نام ہے، وہ معاملات کا نام ہے، وہ رشتوں کا نام ہے، وہ اقدار کا نام ہے، وہ ویلیوز کا نام ہے۔ اور وہ دین ہمارا وہ ہے جو ہمیں ایک اللہ کے آگے جھکاتا ہے تو زمین کے سارے خداؤں کا انکار کرنا سکھاتا ہے۔ ہم اس دین کے حامل ہیں، ہم دین کا وہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ جس سے لوگ خوف زدہ ہونا شروع ہو جائیں۔ وہ دین نہیں ہے جو دین کے کسی جز کو کل بنا کر کل میں اللہ کی اقتدار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ اس لیے ہم نظریاتی لوگ ہیں۔ یہی نظریاتی لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں فاشسٹوں کا، یہی نظریاتی لوگ اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بچوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے طلبہ نے، اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے یہ چراغ جلائے، اپنے خون سے جلائے اور روشنیاں پھیلائی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جو کسی آبادی میں جا کر یہ ڈور ٹو ڈور درس قرآن کی دعوت دینے پر بھی ان پر پابندی لگتی تھی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب اسی شہر میں ان کے برقعے کھینچے جاتے تھے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کسی جگہ پر انتخاب لڑنا اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف تھا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں طالب علمی کے زمانے میں کالج جاتا تھا تو کتنے دن ایسے ہوتے تھے کہ ہم پہلے نوافل پڑھتے تھے، اس کے بعد کالج کے گیٹ کے اندر جاتے تھے کہ شاید ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہو۔ الحمدللہ ہم نے یہ سب گزار دیا۔ الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہمت ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی عنایت ہے، اور اس نے ہمیں یہ طاقت عطا کی کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو منوایا۔ بہت طویل عرصے تک تو یہ جنگ ایک بقا کی جنگ رہی، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ برف پگھلنا شروع ہوئی، لوگوں کو بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں طاقتوروں کی طاقتوری وہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی۔ معاشرے میں کچھ بات کہنے سننے کے کچھ رواداری شروع ہوئی، تو الحمدللہ ہم نے اس موقع پر بھی اس شہر کراچی کی ترجمانی کی۔ پہلے تو میڈیا کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات کو پیش کر سکے کسی کی مرضی کے بغیر، لیکن اب جب بات کھلنا شروع ہوئی تو ہم نے زور سے کہنا شروع کیا، اور پھر ہم نے مہاجر منجن نہیں بیچا، ہم نے سندھی منجن نہیں بیچا، ہم نے لوگوں کو پختون اور پنجابی میں تقسیم نہیں کیا، بلوچ اور کچھی میں تقسیم کر کے نہیں لڑایا، سب کو اکٹھا کیا، سب کو لے کر چلے، مائنورٹیز کو لے کر چلے، اور الحمدللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور کراچی جو طویل عرصے سے لاوارث تھا، الحمدللہ اس کو بالآخر وارث مل گئے ہیں۔ آپ سب اس شہر کراچی کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، آپ جشن بھی منائیں، خوش بھی ہوں، شکرانے کی نماز بھی ادا کریں، اللہ کے آگے جھکے بھی، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں نے جو آج آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اب لوگوں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں، لوگ آپ سے بہت کچھ چاہیں گے، اس لیے کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کامیاب ہونے کے بعد اپنی ذات کے لیے کرنے والے کچھ نہیں ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو باصلاحیت ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو عبور کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو منظم ہیں، اور جب آپ منظم ہیں، آپ تربیت یافتہ ہیں، آپ باصلاحیت ہیں، تو آپ سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور جب حالات اتنے خراب ہیں، کسمہ پرسی اتنی زیادہ ہو، شہر ٹوٹ پھوٹ کا بالکل منظر پیش کرتا ہو، ادھڑا ہوا ہو، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہ ہو، ہماری خواتین مائیں بہنیں روز ان کو یہ خطرہ ہوتا ہو کہ کوئی آئے گا اور ان سے ان کا زیور چھین لے گا، ان سے موبائل چھین لے گا، جان بھی جا سکتی ہے، گولی مار دے گا، جوانوں کے لاشیں اٹھتے ہوں، ایسے ماحول میں کہ جب کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ موجود نہ ہو، ایسے ماحول میں جب پانی جیسی بنیادی سہولت کراچی شہر کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو میسر ہی نہ ہو، نلکوں کے بجائے ٹینکروں میں پانی خریدنا پڑتا ہو، ایسے ماحول میں جہاں گیس کا مسئلہ ہو، ایسے ماحول میں کہ جہاں بجلی مافیا ہم پر مسلط ہو،
تو لوگ آپ سے توقع رکھیں گے کہ ان سب مسئلوں کو آپ حل کریں۔ بہرحال ہمیں اس چیلنج کو انگیز تو کرنا ہے، ہم جان تو نہیں چھوڑا سکتے، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اندر جتنی طاقت ہوگی، جتنی استعداد ہوگی، جتنی ہمت ہوگی، اللہ سے مانگیں گے اور انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کریں گے۔ جب اپنے حصے کا کام کریں گے تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ ہم مخلص ہو کر کام کریں گے، اللہ ہمارا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ ہم اگر نیک نیتی سے آگے بڑھیں گے، ہم مخلوق کی خدمت کریں گے، ہم اپنی ذات کی اور اپنی خواہشات کی قربانی دے کر جب مخلوق کے خدا کے لیے کام کریں گے تو کیا ہمارے لیے راستے بند ہو جائیں گے؟ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس کے نام سے آ کر کھڑا ہوتا ہے، جو استخلاف فی الارض کرتا ہے، آسمان سے اللہ کے خزانے برستے ہیں، زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ آج کا دن یوم تشکر، آج کی رات یوم تشکر بھی ہے اور آج کی رات یوم عزم بھی ہے کہ آپ عزم کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اس پورے شہر کی قیادت آپ کو کرنی ہے۔ بہرحال الحمدللہ آج کے اس الیکشن میں جو منعقد ہوا، اس الیکشن میں کتنے راستے، کتنی رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ پہلے تو کہتے تھے یہ بلدیاتی انتخاب، یہ تو لولا لنگڑا انتخاب، انڈا بہرا انتخاب، انتہائی جمہوریت کی نفی کرتے ہوئے بنائے گئے اختیارات کا انتخاب، ایسا انتخاب جس میں تالے آزماؤں نے سارے حقوق ہی ہم سے غصب کر لیے ہوں اور کوئی اختیار ہی نہ دیا ہو، اس کی بنیاد پر ہونے والا انتخاب، اور اتنا بے وقت انتخاب کہ پہلے 6 سال تک نہ ہو سکا ہو اور اب 2.5 سال سے نہ ہو رہا ہو۔ لیکن اچانک کیا ہوا؟ 4 بار ملتوی کرنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وزیر اعظم بھی یہاں پر آ گئے اور سابق صدر صاحب بھی یہاں پر آ گئے، یہاں پر تمام پورے پاکستان کی کریم آ گئی، اور مجھے یقین ہے کہ صرف یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، کراچی، پتہ نہیں کہاں سے بات ہو رہی ہوگی کہ یہ کراچی کو ہو کیا گیا ہے، یہ کس طرف چل پڑا ہے، یہ کس کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے، کون ہے جو ان کی ترجمانی کر رہا ہے؟ ذرا ان کو روکو، ذرا ان کے قد کاٹ کو کم کرو۔ خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، اسی لیے تو سارے یہاں پر اکٹھے ہو کر آئے تھے، ارینجمنٹس کرنا شروع کر دیے تھے، جوڑ توڑ اور مروڑ کا نظام شروع کر دیا تھا۔ لیکن اور اتنا انہیں یقین تھا، کامل یقین تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو یہ انتخاب ہوگا ہی نہیں۔ اتنا کمزور اور منحنی انتخاب اتنا طاقتور کیسے بن گیا؟ یہ انتخاب طاقتور نہیں تھا، اس انتخاب میں جو کامیاب ہونے جا رہے تھے اللہ نے ان کو طاقت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو عظمت عطا کی ہے۔ انقلاب انقلاب اس لیے انقلاب اس لیے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں، لیکن یہ رکاوٹ جماعت اسلامی کے راستے میں نہیں تھی، یہ رکاوٹ تو در حقیقت کراچی کے عوام کے راستے میں تھی، اس لیے کہ عوام چاہتے تھے کہ ان کا کوئی وارث ہو، عوام چاہتے تھے کہ ان کا کوئی منتخب میئر ہو، ان کے منتخب نمائندے ہوں، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ بہرحال ہم نے جب انہوں نے ملتوی کیا تب ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ یہ سندھ ہائی کورٹ گئے، ہم پیچھے پیچھے گئے، یہ سپریم کورٹ گئے، ہم پیچھے پیچھے گئے، یہ الیکشن کمیشن گئے، ہم پیچھے پیچھے گئے، یہ واپس پلٹ کر آئے، پھر سندھ ہائی کورٹ گئے، ہم نے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا، یہ پھر الیکشن کمیشن گئے، ہم نے وہاں بھی ان کا تعاقب کیا، انہوں نے پھر ملتوی کر دیا، ہم نے پھر جد و جہد کی، ہم نے پھر دھرنے دیے، ہم نے پھر احتجاج کیا، ہم نے پھر مراسلے لکھے، ہم نے پھر مقدمہ لڑا، اور بالآخر آخری وقت تک سازش کرنے کے باوجود ان کو انتخاب کرانا پڑا، اور یہ انتخاب ہوا، اور شہر کراچی نے اپنا فیصلہ دے دیا، اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے ہسٹورک کم بیک کیا ہے اس شہر میں، تاریخی طور پر جماعت اسلامی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی کے عوام کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان تمام کارکنوں کا، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مسلسل جد و جہد کی ہے، مسلسل سڑکوں پہ رہے ہیں، مسلسل دھرنے دیے ہیں، مسلسل احتجاج کیے ہیں، مسلسل رابطہ عوام کیا ہے، کوئی ساتھ چلتا تھا تب بھی کھڑے رہتے تھے، کوئی دیکھ کر آگے گزر جاتا تھا تب بھی اذان دیتے رہتے تھے۔ مجھ سے پوچھتے تھے حافظ صاحب
اتنے دھرنے کرواتے ہیں، اتنے احتجاج کرواتے ہیں، لوگ تو ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ میں ان سے کہتا تھا ارے میرے بھائیوں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ شہر کراچی یہ کتنے دکھی لوگوں کا شہر ہے، ایک کس سے توقعات انہوں نے باندھی تھیں، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی تھیں، اور ان کی توقعات چکنا چور ہو گئی ہیں، یہ ٹوٹ گئے، یہ پھوٹ گئے، اور پھر انہوں نے کسی سے توقع باندھی، پھر انہوں نے سوچا حالات بدل جائیں گے، ایک نیشنل لہر، ایک قومی لہر کا ہم حصہ بن جائیں گے تو سب ہمارے پاس چل کر آئیں گے اور ہمارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں نے وفا نہیں کی، لوگوں نے پوچھا تک نہیں، پلٹ کر دیکھا تک نہیں، لہٰذا یہ ٹوٹے اور بکھرے لوگ ہیں، یہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا، اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں بھی آئیں گے تو ان کے دل آپ کے ساتھ آ جائیں گے، ان کے خیالات آپ کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے نظریات آپ کے ساتھ مل جائیں گے، ان کی تمنائیں آپ کے ساتھ مل جائیں گی، ان کی خواہشات آپ کے ساتھ مل جائیں گی۔ اور الحمدللہ یہی ہوا، لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا شروع کیا، اور بالآخر آج ہم نے ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی اس نے بھرپور طریقے سے اس انتخاب میں حصہ لے کر، میرا چشمہ تو دیجیے مجھے، اس وقت جماعت اسلامی جس نے بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن مہم کو چلایا، اور بڑے بڑے برج ان نوجوانوں نے گرا دیے، ان نوجوانوں نے یہ تاثر تھا، مجھ سے لوگ کہتے تھے لوگ مجھ سے کہتے تھے حافظ صاحب کام آپ بہت کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ذرا سوشل میڈیا پر توجہ دیں۔ کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ نظر نہیں آتے سوشل میڈیا پہ، کہتے تھے الیکٹرانک میڈیا آپ کو کور نہیں کرتا، آپ نظر نہیں آتے، کام بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو جمع کیا، ان سے ڈسکشن کیا، تبادلہ خیال کیا، حالات کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس ٹاسک کو لیا، اور پھر جب سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان میں مارکیٹنگ کے اور پاکستان میں سوشل میڈیا کے جتنے بڑے بڑے ٹاپ گروپ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا سب سے آگے ہے، اور یہ سوشل میڈیا ہمارا الحمدللہ سارا کا سارا ان ہاؤس ہوتا ہے، اس بلڈنگ میں ہو جاتا ہے۔ ہمارا الیکٹرانک میڈیا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں زاہد بھائی آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے، آپ اور سوہیب بھائی کا، کس بات پہ؟ پریس کانفرنس سے کرنے پر، روز پریس کانفرنس، اور ہم جو پریس کانفرنس کرتے تھے وہ ایشوز پہ کرتے تھے، وہ جینوئن باتوں کو اجاگر کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے، شام کو دھرنا بھی تو دیتے تھے، رات کو جلسہ بھی تو کرتے تھے، احتجاج بھی تو کرتے تھے، پھر صبح کورٹ میں بھی تو پہنچتے تھے، پھر نیپرا کی ہیئرنگ بھی تو کرتے تھے، اور پھر پبلک ایڈ کمیٹی میں نجیب بھائی لوگوں کو چیک تقسیم کر رہے ہوتے تھے، بحریہ ٹاؤن کے چیک تقسیم کر رہے ہوتے تھے۔ اب کو یہ سمجھنے لگے کہ بحریہ ٹاؤن کے چیک ان کو ملتے کیسے تھے؟ تو بحریہ ٹاؤن کے چیک اس طرح ملتے تھے کہ جب بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے ہمارے ہزاروں لوگوں کا حق مار لیا تو نہ کوئی انصاف ہاؤس تھا ان کے لیے، نہ کوئی اس وقت عزیز آباد تھا، نہ کوئی بہادر آباد تھا، نہ کوئی نرسری کا اسٹاپ تھا، نہ کوئی بلاول ہاؤس تھا، نہ کوئی کون سا رہ گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس، نہ کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس تھا، نہ کوئی گورنر ہاؤس تھا، کوئی ہاؤس نہیں تھا، کوئی ہاؤس نہیں تھا۔ اللہ کی توفیق سے ادارہ نور حق تھا، یہاں پر لوگ آئے، ہم نے ان کا مسئلہ اجاگر کیا، اور ہم نے پھر ان کو یہاں آنے پر مجبور کیا، معاہدہ کیا برسر زمین، اور الحمدللہ اربوں روپے لوگوں کے اربوں روپے واپس دلوا دیے۔ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم کورونا میں خدمت کرتے ہیں، ہم فلڈ آئے تو خدمت کرتے ہیں،
ہم تعلیمی اداروں میں کام کرتے ہیں، ہم تعلیمی اداروں کو آباد کرتے ہیں، ہم صحت کے ادارے چلا رہے ہیں، ہم ہزاروں میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، ہم ہزاروں لوگوں کو ہر سال مفت میں آنکھوں کا ان کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ حکمرانوں کا بجٹ دیکھ لو، ہمارا بجٹ دیکھ لو، ان کا کام دیکھ لو، ہماری خدمت دیکھ لو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حلال مال میں کتنی برکت ہوتی ہے اور کتنا کام لوگوں کا الحمدللہ ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی نہیں پڑھا رہا تو ہم آئی ٹی کا اسکالرشپ کا پروگرام چلاتے ہیں، لاکھوں بچے اس میں رجسٹر ہوتے ہیں، ان کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اور اب الیکشن ہو چکا، انشاءاللہ چند دن میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری الیکشن کی اسٹریٹجی تھی تو الیکشن تو ہو گیا، اللہ نے کامیابی دے دی، لیکن کام جاری رہے گا۔ بنو قابل پروگرام کے تحت 10,000 بچے اور بچیوں کی فری اسکالرشپ انشاءاللہ چند دن میں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کام ہم کرتے ہیں تو اس لیے لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے نوازا ہے۔ آج الیکشن جو اتنی مشکلات میں ہوا، الیکشن کمیشن کو اس بات پہ تو خراج تحسین کہ انہوں نے الیکشن کرا دیا اور سازشیں الٹ گئیں، لیکن مشکلات بہت تھیں۔ صبح عملہ نہیں تھا، عملہ تھا تو سامان نہیں تھا، سامان تھا تو صلاحیت نہیں تھی، صلاحیت تھی تو ٹریننگ نہیں تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک ابہام کا شکار یہ انتخاب ہو رہا تھا۔ ہم نے تعاون کیا، ہم نے کہا کہ نہیں، انتخاب کا نہ ہونا یہ بہت بری بات ہے، بڑی سازشیں ہوئی تھیں، ہم نے تعاون کیا اور انتخاب کے عمل کو آگے بڑھایا، ووٹ ڈلوائے۔ شروع میں لوگوں نے تانے دیے کہ لوگ نہیں نکل رہے، ہم نے کہا تم کراچی والوں کو جانتے نہیں ہو، یہ اتوار کے دن صبح آرام کرتے ہیں، سردی ہو تو زیادہ آرام کرتے ہیں، ابھی باہر آئیں گے، آنا شروع ہوئے، آتے چلے گئے، ترازو پہ ٹھپا لگاتے چلے گئے، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، اور پھر الحمدللہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے۔ نتائج تو ہمیں پتہ چل گئے، ہمیں نتائج پتہ چلے، ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے، اچانک سے آنا بند ہو گئے۔ اب اس کا ہم کیا کریں؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے یہ کیا دھندا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہے۔ ہم نے یہاں سے ایک ویڈیو پیغام اور آڈیو پیغام جاری کیا، ہم نے کہا کہ کوئی پولنگ اسٹیشن سے نہیں ہلے گا، فارم 11 بھی لیں گے، فارم 12 بھی لیں گے۔ کسی نے کہا 12 کی ضرورت نہیں، کسی نے کہا سائن کی ضرورت نہیں، کسی نے کہا آرڈر نہیں، کسی نے کہا نہیں دیتے جاؤ، کسی نے کہا کہ باہر جو جمع ہو رہے ہیں انہیں پولیس سے ہٹاؤ، کسی نے کہا رینجر سے ہٹواؤ، اور ہم بھی ایسے ڈھیٹ، ہمارا کارکن بھی ایسا ڈھیٹ کہ ہمارے امیر نے کہہ دیا ہے نہیں لیں گے، کھڑے رہے۔ اور بالآخر ہم نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر یہ فارم 11 اور فارم 12 ہمیں نہیں دیے گئے تو پھر ہم اپنا احتجاج بڑھا دیں گے۔ بہرحال بات چیت شروع ہوئی، الیکشن کمشنر نے بھی ہم سے بات کی، الیکشن کمیشن نے، ان کے ذمہ داران نے، یہاں سندھ کی انتظامیہ نے، اور اس کے بعد یہاں کے ڈی سیز نے، ڈی آر اوز اور آر اوز۔ اب ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اکثر جگہوں پر تو یہ سارے فارم الحمدللہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں، چند جگہیں باقی ہیں، ان کو بھی فوری طور پر دیا جائے۔ دیکھیں ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہر وقت یہ احتجاج کرتے رہیں، ہمیں شوق نہیں ہے کہ میں بھی آپ سے کہوں کہ دھرنا ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس حال میں بھی تیار ہیں، لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کو چند گھنٹوں کا ریسٹ دے دیں، کچھ 2-4 گھنٹے سو جائیں، 2-3 دن سے آپ جاگ رہے ہیں، لیکن اس دوران میں جتنے فارم باقی ہیں میں الیکشن کمیشن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ترسیل کا بھی انتظام کریں اور میڈیا کو تمام تر ریزلٹس جاری کریں۔ یہ میڈیا پہ ریزلٹ آنا جب بند ہو جاتے ہیں تو کاریگری شروع ہو جاتی ہے، فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مجھ سے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی بات کی تھی اور بعد میں انہوں نے یقین دلایا تھا کہ آپ کا ایک رزلٹ صحیح طریقے سے آئے گا۔ بعد میں سندھ کے الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ پورا رزلٹ دیں گے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں، کیوں احتجاج پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا چوہان صاحب، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، بہت جلایا ہے تم نے، بہت مینڈیٹ کھایا ہے آپ لوگوں نے،
بہت نتائج کو بدلا ہے آپ لوگوں نے. اب یہ کام آپ پلیز نہ کیجئے, ہمارا حق ہمیں دے دیجئے. ہم چور دروازے سے نہیں آئے ہیں, ہم چور دروازے سے ایڈمنسٹریٹر نہیں بننا چاہتے تھے, ہم جیت کے آنا چاہتے تھے. ہم جیت کے آئے ہیں, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. کراچی بدلا ہے, کراچی کے حالات بدلے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی تعمیر ہو, کراچی کو ترقی ملے. لوگوں کی تمناؤں کا خون نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. رزلٹ اناؤنس کرنا پڑے گا. رزلٹ اناؤنس کیجئے اور میڈیا کو جاری کیجئے. اگر راروز نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو جس طرح پیچھا کر کے انتخاب ہم نے کروا لیا ہے, نتیجہ بھی تم سے حاصل کریں گے اور صحیح نتیجہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر کہتا ہوں, آسان مت لو, چھوڑیں گے نہیں, پیچھا کریں گے, بھاگنے بھی نہیں دیں گے, اپنا حق لیں گے. خیرات نہیں مانگتے, حق مانگتے ہیں. اس لیے میں محترم راجہ سکندر سلطان صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ تمام حلقوں کے نتائج کا اعلان کرنا شروع کریں. آروز کو یہ حکم دیں اور میڈیا پہ جاری کرنا شروع کریں تاکہ یہ ابہام ختم ہو جائے. ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے, ہمارے پاس نتیجہ موجود ہے. فارم 11 بھی لے لیا ہے, فارم 12 بھی لے لیا ہے. جہاں نہیں لیا ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب تو لیٹ گئے تھے, کہاں ہیں خالد قریشی, انہوں نے کہا کہ میری لاش پہ سے گزر کے جاؤ گے, تو اس نے کہا بھائی تو فارم 12 لے لے. تو اس لیے جن کو نہیں دیا ہے ان کو بھی دے دیا جائے اور نتیجے ظاہر کیے جائیں. الحمدللہ ہم سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں. الحمدللہ 100 سے زیادہ نشستوں پہ ہمارے امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں. الحمدللہ. تقریباً 15 سے 20 نشستیں ایسی ہیں جس پر تنازع چل رہا ہے. ہمارا کلیم ہے کہ ہم جیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں اسے تگڑم لگا دی گئی ہے. کہیں پر جرلو پھیرنے کی کوشش کی گئی ہے, کہیں قبضہ کیا گیا, کہیں ووٹ اضافی ڈال دیے گئے, اور ایک جگہ تو کراچی کا ماضی دہرانے کی کوشش کی. جتنے ووٹ ووٹر لسٹ میں نہیں تھے اس سے زیادہ ووٹ ایک پارٹی کے بنا دیے گئے. یہ نہیں چلے گا اور یہ نہیں چلے گا. اب آپ کو رزلٹ اناؤنس بھی کرنا پڑے گا اور صحیح طریقے سے متنازعہ نشستوں کو سیٹل کرنا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو ایک بڑی کامیابی دی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا بہت ذکر ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ ایسٹ کا بہت ذکر ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ کورنگی کا بہت ذکر ہوتا ہے, لانڈی کورنگی کا بہت ذکر ہوتا ہے, شاہ فیصل کالونی ماڈل کالونی کا بہت ذکر ہوتا ہے, لیاقت آباد کا بہت ذکر ہوتا ہے, گلبرگ کا, نارتھ اعظم آباد کا بہت ذکر ہوتا ہے, نارتھ کراچی, نئی کراچی اور رنگی ٹاؤن کا بہت ذکر ہوتا ہے. جب ذکر ہوتا ہے تو ناظم آباد اور گولی مار کا ذکر ہوتا ہے. ان سب جگہوں پہ الحمدللہ کلین سویپ کیا. الحمدللہ. اس لیے یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کی برکت ہے. ہم کوئی تکبر نہیں کرتے, کوئی غرور نہیں کرتے. یہ الیکشن ہے, ہم جیت گئے ہیں. جو ہار گئے ہیں ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی مسابقت پیدا ہو, ایک اچھی اپوزیشن پیدا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اپنے حصے کا کام کریں, عوام سے کانٹیکٹ کریں اور اس کے نتیجے میں مثبت اور تعمیری کام ہو, لوگوں کے مسئلے حل ہونا شروع ہوں. اس لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنا میئر منتخب کروائے گی انشاءاللہ تعالی. پہلے ظاہر جو دوسری سیٹیں ہیں ریزرو سیٹس, اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی حکمت عملی سے ہم واضح سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ
کہ بھرپور طریقے سے اپنے میئر ڈپٹی میئر کو منتخب کرائیں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کسی سے بغض نہیں ہے، جماعت اسلامی کو کسی سے نفرت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی سب پولیٹیکل پارٹیز کی رسپیکٹ کرتی ہے، سب کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اعمال پہ بات کرتے ہیں، ہم ان کے ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ اگر کرپشن کرو گے تو اس کو اجاگر کریں گے، اگر کراچی کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو اجاگر کریں گے، کراچی کے لوگوں کے لیے کام نہیں کرو گے تو اس کی نشاندہی کریں گے، حق مارو گے تو حق کے لیے جد و جہد کریں گے۔ جو حق مارے گا اس کو بتائیں گے کہ کون کون ہے جو حق مار رہا ہے، لیکن ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ یہ ملک بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ دشمنیوں اور نفرتوں کی سیاست کو پروان چڑھایا جائے۔ یہ شہر بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ دشمنیوں، نفرتوں اور گالم گلوچ کی سیاست کو آگے بڑھایا جائے۔ محبت کا پیغام دیتا ہوں سب کو، سب جماعتوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس شہر کی تعمیر و ترقی میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا کسی سے کوئی بغض نہیں ہے۔ حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بتائیں گے 15 سال آپ نے کچھ نہیں دیا، بتائیں گے آپ نے کیا کچھ کیا ہے، لیکن ہم کوئی گولیاں تھوڑی چلائیں گے۔ ہم اپنا حق مانگتے ہیں آپ سے، اختیار مانگتے ہیں۔ اب تو انتخاب ہو گیا، اب اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور میئر کو سارے اختیارات آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت منتقل کر دیجئے۔ ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے، اس شہر کے منتخب میئر کے لیے مانگ رہے ہیں، ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے، کسی پارٹی کے لیے تو نہیں مانگ رہے، اس شہر کے عوام کو با اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر سیاسی پرامن جمہوری جدوجہد جماعت اسلامی جاری رکھے گی۔ میئر اپنا کام کرتا رہے گا، جماعت اسلامی اپنا کام کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ جدوجہد کریں گے، وہ خدمت کریں گے، وہ سڑکیں بنائیں گے، وہ دھرنے دیں گے، وہ احتجاج کریں گے، وہ پل بنا رہے ہوں گے، یہ پانی کے منصوبے بنائے گا، یہ لوگوں کو مزید با اختیار بنانے کے منصوبے بنائیں گے۔ دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے۔ پہلے ایک کام چلتا تھا، اب 2 کام ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیچھا تو نہیں چھوڑیں گے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں جان چھوٹ جائے گی؟ پورا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نفرت کی، تعصب کی اور دشمنی کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے، تعمیری سیاست آگے بڑھنی چاہیے، حق اور انصاف پر مشتمل نظام بننا چاہیے۔ اس لیے میں یہ حکومت سے بھی کہتا ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس اکثریت کو قبول تو کر لی ہے۔ میں نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کے بعض وزراء نے میڈیا میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے۔ الحمدللہ جب آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو نتیجہ بھی سامنے لے آئیے، اور اس کے بعد کی حکمت عملی ہم خود طے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ میں اپنی بہنیں جو یہاں موجود ہیں ان کے توسط سے اپنی ان تمام خواتین، حلقہ خواتین جماعت اسلامی سمیت وہ تمام خواتین ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی جنہوں نے اس الیکشن کی کیمپین میں ہمارا ساتھ دیا اور کراچی کے حق کی تحریک میں ہمارا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ لوگ قریب آئے ہیں تو انہیں پتہ چلا کہ پروپیگنڈا اور چیز ہے، جماعت اسلامی تو سب کے لیے قابل قبول ہے، جماعت اسلامی تو سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے، جماعت اسلامی تو معاشرے کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہوگا انشاءاللہ تو میئر اور عوام کی پارٹنرشپ قائم کریں گے، ہر لیول پر قائم کریں گے، اور ہم انشاءاللہ یونین کونسل کے لیول پر بھی، ٹاؤنز کی سطح پر بھی، شہر کی سطح پر بھی، ان سب سطحوں پر معاشرے کے مختلف فیلڈز میں کام کرنے والے لوگوں کو ساتھ لیں گے۔ کمیٹیوں کا قیام عمل میں آئے گا، مشاورتی بورڈ بنیں گے، سب مل کر کام کریں گے تاکہ کوئی ایک کام نہ کرے، عوام کام بھی کریں اور عوام خدمت بھی کریں اور ان کی خدمت بھی کی جائے۔ تو یہ میئر پبلک پارٹنرشپ کے ایک نئے دور کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن جو KMC کے اسکول ہے پہلے مرحلے میں، ان کو ماڈل اسکول بنایا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کے بچوں اور بچیوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دی جائے۔ ہمارا شہر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ پاکستان کا نہیں،
پورے خطے کا، پورے ریجن کا لیڈنگ آئی ٹی سٹی بن سکتا ہے۔ یہ خواب ہے، انشاءاللہ شرمندہ تعبیر کریں گے۔ کسی خواب کو آگے بڑھانے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، قدم ہم پہلے اٹھا چکے ہیں۔ اب میئر کے پورٹ فولیو کو استعمال کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو انگیج کریں گے انشاءاللہ، اور اس شہر میں اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے اور روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ تم اختیار سے تم اس اختیار سے محروم کرتے ہو، ہم ان کو اختیار دیں گے۔ تم تعلیم سے محروم کرتے ہو، ہم ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے، ہم ویمن امپاورمنٹ کا کام کریں گے۔ ہم ہاؤس وائفز کے لیے ای کامرس، ایمیزون اور مختلف قسم کے کورسز جس میں اپنا وہ حساب کتاب بھی سیکھ سکیں۔ حساب کتاب تو ویسے بھی ان کا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اور اپنے گھر میں ہسبینڈ کے جو مالی معاملات ہیں ان پر گہری نظر ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ان کو ہم اس قابل کریں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں، چھوٹے قرضے ان کو فراہم کریں گے۔ الخدمت کے تعاون سے بھی اور معاشرے کے اہل خیر کے تعاون سے بھی ہم انڈومنٹ فنڈ بنائیں گے، اسپورٹس کے دائرے میں بھی، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی مختلف دائروں میں۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر آگے بڑھے۔ اس کا اختیار سے تعلق نہیں ہے، اس کا مینجمنٹ سے تعلق ہے، اس کا درد سے تعلق ہے، اس کا اس تکلیف سے تعلق ہے جو اس شہر کے لوگوں کے لیے الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہوتی ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، ہم اختیار سے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور باقی اختیار چھین کر حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہمارے اس مینڈیٹ کو جو تسلیم کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ باقاعدہ اس کا اعلان کر دیں۔ الیکشن کمیشن کو میں کہتا ہوں کہ آپ صبح تک تمام نتیجے سامنے لے آئیے اور بہت اچھے طریقے سے اس پورے معاملے کو ختم کر دیجئے، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا تنازعہ الیکشن کمیشن سے ہو اور ہمارا تنازعہ سندھ حکومت سے ہو۔ اچھا ہے کہ آرام سے اس مسئلے کو سیٹل کر لیا جائے۔ یہ میں واضح کر دوں کہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں واضح کر دوں کہ مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں واضح کر دوں کہ جھرلو نہیں پھیرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنے مینڈیٹ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر زاہد بھائی کل والی پریس کانفرنس میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کل آئے عمل کا میں اعلان کر دیتا ہوں۔ زاہد بھائی چلے گئے؟ سلمان شیخ صاحب جو ہمارے میڈیا کے ہیڈ ہیں، ان کی پوری ٹیم نے زبردست کام کیا۔ اب میں ایک ایک کا نام لوں گا، ایک کا نہیں لوں گا، کوئی چھوٹ جائے گا تو میرے خیال ہے سارے نام ہم نہیں لے سکتے۔ بہت زبردست کام ہمارے نوجوانوں نے کیا اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے بھی کیا الحمدللہ۔ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کو۔ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی ٹیم نے، زاہد بھائی اور صہیب بھائی نے بہترین کام کیا۔ ہماری میڈیا کے ہیڈ جو تمام چیزوں کی نگرانی اسامہ رضی صاحب کرتے ہیں۔ ہمارے پبلکیٹ کمیٹی کے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اور نجیب بھائی الحمدللہ بھرپور کام کرتے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم مل کر کام کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کی خوبی یہ ہے کہ سامنے تو ایک بندہ ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کو تصویروں سے بہت پریشانی تھی، کچھ لوگوں کو تصویروں سے بہت پریشانی تھی، اور بھائی وہ نعیم الرحمن کی تصویر وہ صرف تصویر تھی، اس کے پیچھے جو اس تصویر میں رنگ بھر رہے تھے وہ پوری ٹیم تھی الحمدللہ۔ اکیلا کوئی نہیں چل سکتا۔ جو اکیلا چلنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے اور ایکسپرٹس کی ٹیم ہے۔ ابھی تو سلیم اظہر بھائی کا بھی امتحان شروع ہوگا۔ نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کراچی کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ابھی تو عبدالوہاب صاحب سے بھی مشاورت ہوگی جنہوں نے کامیابی سے گلشن ٹاؤن چلایا۔ ہمارے فاروق نعمت اللہ صاحب بھی جیتے ہیں جنہوں نے کامیابی سے گلبرگ ٹاؤن چلایا۔ ہمارے پاس تو عبدالرزاق صاحب بھی موجود ہیں جو 2 مرتبہ یونین کونسل کے ناظم بنے، ایم پی اے بھی منتخب ہوئے، لیکن ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا۔ ہمارے پاس تو وہ ٹیم ہے جو کراچی کو جانتی ہے، جس نے ڈیولپمنٹ کی ہے، جو اس کے مسائل سے واقف ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اور پورے شہر کے لوگوں سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں رہنے والے کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں، پورے پاکستان کے برین سے کہتا ہوں، کراچی آپ سب کا ہے۔ کراچی کو حکمران اون نہیں کرتے، کراچی کو وفاقی حکومتیں اون نہیں کرتی، کراچی کو صوبائی حکومتیں اون نہیں کرتی، لیکن پورا پاکستان کراچی سے وابستہ ہے۔ اس انتخابی مہم میں میں نے دیکھا کہ صرف پاکستان کے لوگ نہیں، پاکستان سے باہر چاہے امریکہ اور کینیڈا میں ہوں، چاہے یورپ اور آسٹریلیا میں ہوں،
چاہے افریقہ میں ہوں، چاہے یہ پورے گلف میں ہوں، چاہے وہ جاپان فار ایسٹ میں ہوں، سارے کے سارے لگے ہوئے تھے، کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، انہیں ایک امید نظر آئی تھی کہ اس دفعہ جماعت اسلامی کو یہاں پر مینڈیٹ دینا ہے، سب کا کنسرن ہے، درمیان میں چند رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ یہ سب آن کریں گے، سب کو آن بورڈ لیں گے، سب کی ایکسپرٹ اوپینین لیں گے، جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب ہم اپنی مشاورت کا دائرہ بھی وسیع کریں گے، اپنی تنظیمی مشاورت بھی کریں گے، اور آئندہ کی تمام تر لائحہ عمل کو ہم طے بھی کریں گے، اس کا اعلان بھی کریں گے۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں فارم 11-12 ہو سکتا ہے میری تقریر کے دوران وہ مل گئے ہوں، اگر نہ ملے ہوں تو تمام ڈی سیز جو کہ ڈی آر اوز بھی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر یہ فارم دلوا دیں تاکہ ہمیں کوئی زیادہ پریشانی کا سامنا اپنے لیے اور آپ کے لیے نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آر اوز ہمارے انتخابی نتائج میڈیا کو جاری کرنا شروع کر دے تاکہ آپ کو اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہم تو بہت عادی ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی آپ کو ہوگی، اس لیے آپ اس پریشانی سے بچیں اور ہماری فتح کا اعلان کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں ہمارے پاس جو یہ نمبر موجود ہیں یہاں پر، جو بالکل 100% ریزلٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں، وہ تقریباً کلیئر، بالکل جو کلیئر ہو چکا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں وہ 91 ہیں۔ 15 سیٹیں ایسی ہیں جس پر ہم جیت چکے ہیں، صرف رزلٹ آنا باقی ہے، ہمارے پاس ہیں، رزلٹ آنا باقی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کتنی ہیں؟ اور اس کے علاوہ تقریباً 10 سیٹیں ایسی ہوں گی جس پہ ہمارا کلیم ہے اور وہ تنازع میں گئی نہیں ہے۔ 15 پہ تنازع نہیں ہے، وہ ان کو اعلان کر دینا چاہیے، اور باقی پر جو ہے تنازع موجود ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم ایک واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ اعلان ہو جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ٹاؤنز ہیں نا، ٹاؤنز 25 ٹاؤن ہے نا ٹوٹل، تو ہر ٹاؤن میں ہم نے الحمدللہ بہت بڑی اچھے طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ کل بتا دیں گے تفصیل سے، ہم آپ کو بہت تفصیل سے بتا دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، بلکہ آپ کو انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن بتا دے گا، آر اوز بتا دیں گے انشاءاللہ، وہ نہیں بتائیں گے تو ہم آپ کو بھی بتا دیں گے اور ان کو بھی بتا دیں گے۔ السلام علیکم۔